السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف کے یعنی درود ابراہیمی کے 5 اہم راز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اولیاء کرام نے ارشاد فرمائے۔ یہ بہت اہم راز ہیں کہ جن سے میں آپ کی خدمت میں پردہ ہٹانے جا رہا ہوں، تو توجہ کے ساتھ سنتے رہیے، بنے رہیے اور ان باتوں کو آپ نوٹ کیجیے تاکہ درود شریف پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ کیا ہے؟ پہلا راز یہ ہے قرب مصطفیٰ کا دروازہ۔ نبی علیہ السلام کی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا دروازہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مشائخ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی دراصل ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ولیوں نے کہا ہے کہ جو بندہ کثرت سے یہ درود شریف پڑھے وہ خواب میں یا کشف میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا اہم راز ہے۔ اگر انسان کو یہ نصیب ہو جائے کسی ایمان والے بندے کو، کسی بندی کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر شاید کوئی نہیں ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کر لیا۔ کیونکہ جس نے نبی کا قرب حاصل کر لیا نا، اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اسی طرح دوسرا اہم راز دیکھیے، کہتے ہیں فرشتوں کی ہمراہی۔ اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ جب درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس پڑھنے والے کے ساتھ شریک ہو کر پڑھیں، پڑھنے والے کے ساتھ میں شریک ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ گویا ایک بندہ اکیلا نہیں پڑھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک جماعت ملائکہ بھی پڑھتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت بھی پڑھتی ہے۔ تو یہ کتنا اہم راز ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا بھی، اس کا تو ملنا ہی ہے، اور جو فرشتے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہمارے پڑھنے کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے لگا دی ایک اہم بڑی جماعت، مقدس جماعت فرشتوں کی، تو ان کے پڑھنے کا جو اجر ہوگا وہ بھی ہمارے کھاتے میں ضرور جائے گا، اس کا بھی ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ کتنا اہم راز۔ اسی طرح تیسرا راز دیکھیں، کہتے ہیں دعاؤں کی خاص تیزی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے اس دعا کے عرش تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ جس دعا کے شروع میں، جس عمل کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھ لی اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لی تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں رہتا، وہ ضرور قبول ہو کر رہتا ہے۔ یہ راز دوسرے درودوں میں اس قدر ظاہر نہیں ہوتا جو درود ابراہیمی کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے درود ابراہیمی کو ہی نماز کے اندر رکھا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا کرتے تھے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود شریف تو بہت سارے ہیں اور سب کی اپنی اپنی الگ فضیلت ہے۔ آپ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن جو درود ابراہیمی کا مقام ہے، اس کا جو رتبہ ہے، اس کو جو بلندی حاصل ہے، جو اعزاز حاصل ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی طرح جو چوتھا راز ہے، بہت اہم راز، توجہ کے ساتھ سنیں، کہتے ہیں کہ باطنی صفائی اور دل کا آئینہ۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی کثرت سے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ آئینہ دیکھا نا، شیشہ، ہم چہرہ دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے پر چاہے داغ ہو، دھپا ہو، جیسا ہو، رنگ جیسا ہوگا، آئینہ بالکل صاف دکھاتا ہے۔ جو چیز چہرہ، جو چیز ہوگی وہی دکھائے گا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح سے
دل جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے گندگی سے، برے خیالات سے۔ اسی طرح سے جو تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنی حالت، اپنے گناہ اور اپنی حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے۔ یہ صفائی دوسرے اذکار سے زیادہ جلدی نصیب نہیں ہوا کرتی۔ درود شریف ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے دل بہت جلد صاف ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی، لیکن اس کے اندر درود شریف کا جو اہتمام ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے، درود شریف ضرور ملائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہم عمل کے اندر درود شریف رکھی۔ سب ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز، اور اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو رکھا ہے، نماز جنازے کے اندر درود شریف کو رکھا ہے۔ یہ سوچیے، یعنی انسان کا آخری وقت ہے تو آخری وقت میں بھی جو اس کے لیے نماز پڑھی جائے بندے کے اوپر، نماز دراصل ایک دعا ہے، نماز جنازہ یہ دعا ہے، تو اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ، اس کے اندر بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے درود شریف کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح سے جو پانچواں اہم راز ہے وہ ہے امت کے ساتھ خاص تعلق۔ اولیاء کرام اور اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی میں آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر ہے۔ آل محمد کہتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ آل محمد اور آل ابراہیم جو ہے اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی میں آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر ہے۔ یہ دراصل پوری امت کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، پوری امت کے لیے، کیونکہ اس جہان میں، اس دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ آل ابراہیم میں بھی ہے پہلے، اور اس کے بعد آل محمد میں، یعنی امت محمد میں، سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی امت میں۔ پھر بعد میں آگے چل کے امتوں میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ امت ایسی ہے جو ایمان والی ہے، کچھ امت ایسی ہے جو ایمان سے محروم ہے، لیکن ہے ساری کے ساری آل محمد اور آل ابراہیم میں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دراصل پوری امت کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ اس درود کا کثرت سے پڑھنا بندے کو حضور علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں کے فیوز اور برکات سے جوڑ دیتا ہے، دونوں کے فیض و برکات سے جوڑ دیتا ہے، یعنی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو جڑ ہی جاتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی جڑ جاتی ہے۔ پتہ ہے معراج کے شب اللہ کے نبی علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا، واپس آئے تو صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیے کہ آپ نے انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں، سیدنا ابراہیم کے بارے میں بتائیے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے، ان کی شکل و صورت کیسی تھی، کس طرح وہ دکھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سن، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح دکھا کرتے تھے، دیکھنے میں ایسے لگتے تھے جیسے کہ میں آپ کو لگتا ہوں، یعنی ان کے شکل و صورت اور ان کے بولنے کا طریقہ اور ان کا جو بناوٹ ہے جسمانی اعتبار سے، وہ سب کچھ میری طرح تھا۔ تو آپ دیکھیے کتنی مشابہت ہے۔ اسی لیے تو درود شریف کے اندر جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے حضرت ابراہیم اور آپ کے آل کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، درود شریف کا اہتمام لازمی طور پر کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔